4 باتیں یاد ہو جائیں تو مولوی کا امتحان لینا شروع کرتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے اور یہ بتلائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی نیکیاں کر لے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھئی جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں. اور میرے بھائی اتنی نیکیاں کرنے والا عمر، حال معلوم ہے کیا ہے اس عمر کا؟ آخری وقت جب وصال کا وقت، موت کا وقت حضرت عمر کا قریب ہے. یہ حضرت عمر، موت کا وقت جب قریب ہے. حضرت عمر کو خنجر مارا گیا تھا مسجد میں، خنجر. اور حضرت عمر کی حالت بہت نازک ہو گئی اس خنجر کی وجہ سے. تقویٰ تو میں نے بتا دیا نا آپ کو عمر کا. میں بتا رہا ہوں، ہم تو سوچتے کہ جنت تو بالکل میاں رکھی ہوئی ہے، ایک جلسہ کرا لیا بس جنت کنفرم ہے. مسجد میں 500 روپے کا چندہ دے دیا، جنت تو اب بالکل کنفرم ہے. امام صاحب نے کہہ دیا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. امام کا کام دعا کرنا ہے، مگر یہ مت سمجھو کہ خالی 500 روپے دے کے اعلیٰ مقام کے بالکل ٹھیکیدار ہو گئے. دعا ہے، دعا کرنا کام ہے، کر دے گا دعا. میں نے اس پہ ناز نہ کرو. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے، ورنہ پھنس جاؤ گے. ایک نمک کی کنکر پہ اللہ چاہے تو تمہیں پھنسا دے. پھنسا کیا دے؟ وہ پھنساتا تو وہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، وہ تو حق ہے. اگر وہ تمہیں جہنم میں ڈالے اس کا انصاف ہے، اس کا عدل ہے. اگر وہ تمہیں جنت دے دے تو اس کی رحمت ہے. سنیں ذرا سنیں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے تقریر کرنے میں، اگر آپ سن رہے ہیں تو. اور اگر نہیں سنیں گے تو ابھی اگلے 45 دن کوئی تاریخ خالی نہیں ہے، 45 دن تک سناؤں گا. یہ تھوڑی ہے کہ میں کچھ آج نہیں سنا رہا ہوں، نہیں سنو گے مجھے ٹینشن ہوگی. مجھے تو مزہ آ جائے گا، مت سنو کل سناؤں گا. روز سننے والے تیار ہیں اور کئی ہزار لوگ سنتے ہیں، تو مجھے تو ٹینشن ہے نہیں. ٹینشن آپ کو، سنو گے تو سناؤں گا، نہیں سنو گے چلا جاؤں گا. بات بہت اچھی چل رہی ہے. یہ تقویٰ حضرت عمر کا. اب ذرا سنیے، خنجر مارا حضرت عمر کے، حالات بہت نازک. حضرت عمر کو دودھ پلایا گیا. اس وقت جب خنجر مار دیا گیا تو خنجر اتنا گہرا تھا، جب حضرت عمر نے دودھ پیا نا تو جہاں سے خنجر لگا تھا پسلیوں کے راستے سے دودھ باہر نکل گیا. بہت گہرا تھا. جہاں ہم کھاتے ہیں معدے میں، جہاں ہماری غذا پہنچتی ہے نا، اس معدے کو بھی زخمی کر گیا تھا. تو حضرت عمر کا جب دودھ باہر نکلا جہاں خنجر لگا تھا، حکیم نے کہا حضور وقت آپ کے پاس بہت کم ہے. حضور وقت بہت کم ہے، اگر کوئی وصیت کرنا ہے تو کر جائے. اس عمر کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، جس کے بارے میں آمینہ کے لال کا ارشاد ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں کسی چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ارے غیرے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مولوی مفتی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کے نعرے مریدوں نے لگائے ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کو مرید کہتے ہیں کہ صاحب میرا پیر ایسا ہے، میرے پیر کی یہ کرامت. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جسے کسی مولوی نے سمجھا کے کلمہ پڑھایا ہو، میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کو نبی نے دعا میں مانگ کے کلمہ پڑھایا تھا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا عمر کو، یا اللہ مجھے یہ عمر دے دے. مرتبے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں ایسی شان تو لے کے آؤ، مجھے نہیں لا سکتے آپ. پوری دنیا میں ایسی شان کا حامل نہیں لا سکتے کسی کو. نبی نے مانگا، کسی مولوی یا مفتی نے سمجھا کے کلمہ نہیں پڑھایا، مدینے والے آقا نے دعاؤں میں مانگ کے کلمہ پڑھایا، دار ارقم میں بلا کے کلمہ پڑھایا. اور ایسے نہیں کلمہ پڑھایا، نبی نے کلمہ پڑھا کے کہا عمر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، تیری ذات سے بھی اسلام کو بہت فائدہ ہوگا. اور ہوا. جس فلسطین میں آج یہ ظالم بربریت کا ننگا ناچ نچا رہے ہیں، جہاں
بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہی جو ہے بیت المقدس حضرت عمر کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح دی تھی. حضرت عمر اس کے فاتح ہیں بیت المقدس کے. عراق، سیریا، جارڈن، کتنے ملک ایسے ہیں، ایران حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوئے. سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ. حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت حسین کی شادی ہوئی. جب ایران کو فتح کیا، ایران کے بادشاہ کی بیٹی قیدی بن کے شہربانو مدینہ آئی تھی. حضرت عمر نے شہربانوں سے حضرت حسین کا نکاح کرایا تھا. سبحان اللہ، یہ حضرت عمر ہے. لیکن جب حضرت عمر کے پسلی سے دودھ باہر نکلا، زخم سے دودھ باہر نکلا، تو حکیم نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، حضور ہو سکے تو کوئی وصیت کر دیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، جوان بیٹا تھا. عبداللہ میرے قریب آؤ، جب تک بولنے کی طاقت ہے کچھ آپ تم سے کہہ جاؤں، کچھ بتا جاؤں. عبداللہ میرے قریب آؤ. جوان بیٹے عبداللہ کو میرے مصطفیٰ نے، میرے عمر نے قریب فرمایا. اور جب بیٹا قریب ہو گیا، باپ کا بالکل آخری وقت ہے. حضرت عمر کا تکلیف کی وجہ سے چہرہ سرخ ہے، بدن بہت زیادہ گرم ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عمر پہ 40 دینار کا قرضہ ہے. کس پر 40 دینار کا قرضہ؟ جس کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی. کس پر 40 دینار کا قرضہ ہے؟ جو فاتح اعظم تھا. کس پر 40 دینار کا قرضہ ہے؟ کہ جس نے پوری آدھی دنیا پر 23 لاکھ مربع میل پر 10 سال تک حکومت کی. کوئی مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 10 سال تک حضرت عمر کا دور خلافت رہا. 23 لاکھ مربع میل پر. افریقہ کے ساحلوں تک حضرت عمر کے نام سے باغی تھراتے اور کانپتے تھے. یہاں تو اگر ایک ممبر بن جائیں، ایک منتری بن جائیں تو 7 نسلوں سے نہ کھایا جائے، پھر بھی ہمیں غدار کہا جاتا ہے. ایک منتری بن جائے، اس کی کوٹھی الگ دکھتی ہے، اس کا فارم ہاؤس الگ دکھتا ہے. یہ عمر ہے کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، 10 سال حکومت کا پیریڈ ہے. اپنے بیٹے سے وصال کے وقت ہے، عمر پہ 80 دینار کا قرضہ ہے. 80 دینار کا. بیٹے ایک کام کر، میرے فلا رشتہ دار کے پاس جانا اور جا کے کہنا میرے بابا عمر 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کے گئے، ہو سکے تو یہ قرضہ میرے بابا کا چکا دو. سب سے پہلے یہ نہیں کہہ کے گئے کہ وہاں مکان بنانا، وہ پلاٹ بیٹا ہے اس پہ قبضہ کر لینا، وہ زمین ہے اس پہ قبضہ کر لینا. نہ، میرا قرضہ ہے اسے اتارنا. بتایا فلا کے پاس جانا، اور ہو سکتا ہے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی منع کر دیں، نہ اتار پائیں. ہائے عمر کو قرضے کی کتنی فکر لگی ہے. یہاں تو مرنے کے بعد بھی قبر کی مٹی ابھی باپ کی سیدھی نہیں ہوئی ہے، صحیح سے قبر نہیں بنی ہے، اور قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی اعلان کر رہا ہوتا جتنے باہر کے مہمان ہیں سب کھانا کھا کے جائیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہے، کہ کسی کی بارات آئی ہے، ارے رات بھر اس کی بچیاں نے رو رو کر گزارا ہے، ارے صبح سے شام ہو گئی، اس کے بچوں کے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا، یہ کس کھانے کا تو قبر پہ ذکر کر رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبر کی مٹی اچھی کر کے صحیح سلامت کر کے اعلان ہونا تھا. تو یہ ہونا تھا میرے باپ پہ کسی کا قرضہ ہے تو مجھ سے آ کے لے لے. ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے جائیں، اور خوب چلے ہوتے ہیں کھانے. میاں